تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. ایسے واقعات سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 5 دفعہ. ایک یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اے موسیٰ تمہاری تصدیق کریں گے. تو اللہ نے سزا دی، مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو. دوسرے نمبر پہ گائے کا واقعہ. اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر تمہارا اختلاف واقع ہو گیا، ہم نے حکم دیا کہ جو قتل ہوا ہے اس پہ گائے کا کچھ حصہ لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے ذریعے اس مردے کو زندہ کر دیا. اور اللہ وہاں پہ کہتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے جی؟ موت کے ڈر سے. فقال لهم الله موتوا، اللہ نے کہا تم مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. کہ ایک بستی گری پڑی تھی تو اس کے قریب سے اللہ کا ایک بندہ گزرا. اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ اب کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسی آدمی کو جس نے یہ جملہ کہا فوت کر دیا. کتنے سال وہ فوت رہا؟ 100 سال. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. 5ویں نمبر پہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کیا تیرا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ کہا یا اللہ کیوں نہیں، مکمل ایمان ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے، ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. ایمان پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ 4 پرندے لیں اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں، پھر ان کو اپنی طرف بلائیں. یا اتینک سعیا، مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے کہتے ہیں کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوں ویسے ویسے ہماری طرف سے اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے. ورنہ اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی راہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے.